ڈاکٹر صاحب ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو کیا اس طرح کے نوجوان ڈیولپ کر پائے ہیں جو تعلیم کا مقصود ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سب سے پہلے تو بحیثیت قوم مقصود طے کرنا ضروری تھا کہ ہمیں جو ہے وہ گریجویٹس جو ہیں یا اپنی قوم کی یوتھ جو ہے وہ چاہیے کس طرح کی. تو سب سے پہلے تو بحیثیت قوم ایک ڈائریکشن سیٹ کرنا ضروری تھی، اس کے بعد ایجوکیشن سسٹم نے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کو چلانا تھا. ڈاکٹر صاحب 76 سال ہو گئے ہیں تو کیا ہم 76 ایئرس سے ڈائریکشن لیس ہی چلتے ہیں؟ ڈائریکشن لیس اس طرح سے ہے کہ یوتھ کو اس طرح سے فوکس نہیں کیا گیا کہ ان سے ہمیں ریکوائرڈ کیا ہے، ہمیں ان کو کس طرف لے کے جانا ہے. ڈائمینشنز دی نہیں گئیں اس طرح سے، یعنی اس تک کنوے نہیں کیا گیا. ڈائریکشنز تو ضرور سیٹ تھیں، کریکلم کے ہم جو بھی ڈیولپ کرتے رہے اس کے آؤٹ کمز تو موجود ہیں، جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ہر چیز کے وہ طے شدہ ہیں، لیکن اس کی وہ جو آؤٹ کمز ہم نے شارٹ ٹرم گولز تو اچیو کیے کہ اس کورس کے اس ڈگری کے لرننگ آؤٹ کمز کیا تھے. لیکن بحیثیت قوم جو ایک ڈگری کا یا ایک ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک لیٹنٹ کنٹینٹ ہے، وہ بہرحال ایجوکیشن سسٹم اپنا اچیو کرتا ہی کرتا ہے. لوگ دیکھیں جنریشن جتنی سینسٹائز ہوئی ہے، یوتھ ہماری جتنی چیزیں جو لیٹنٹ کنٹینٹ نظر نہیں آتا ہے لوگوں کو، کہ جو ہمیں صرف انٹالرنس سے لگتا ہے، ایک سمپل فیکٹر جو انٹالرنس کا ہم اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ ہماری کسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہی، کسی ڈائمینشن میں نہیں جا رہی، کچھ گین نہیں کر رہا، ایجوکیشن سسٹم کچھ امپارٹ نہیں کر پا رہا. لیکن ایجوکیشن سسٹم نے اپنے جو گولز تھے، اپنی جو چیزیں تھیں وہ اچیو کی ہیں. ساتھ ساتھ لیٹنٹ کنٹینٹ یوتھ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ سینسٹائزڈ ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، گلوبل سینیریوز کو سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے گین جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم نے ایز اے لیٹنٹ کنٹینٹ بھی کریکلم سے ہٹ کر بھی اس سسٹم کے اندر ہی چیزیں جو ہیں وہ گرو کی ہیں، اور لوگوں نے یوتھ نے آنے والے نے وہ لرن کیا. ایٹ لیسٹ اپنے کلچر کو وہ بھی تو ساتھ ساتھ اس کے وہ لرن کرتے ہیں. کلچرل سینسٹائزیشن ہے، جینڈر سینسٹائزیشن ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں جس کے اوپر چینج جو آیا ہے، جو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو پازیٹیو جو مثبت تبدیلی ہے معاشرے کے اندر، معاشرت کے اندر، وہ اسی سسٹم کے تھرو آئی ہے. وہ اس طرح سے نوٹ اور اس طرح سے اس کے ریکارڈ پر نہیں آ سکی ہیں. اچھا، ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں اگر ہم صرف بی ایس کو بینچ مارک کریں جی تو بی ایس تک پہنچتے پہنچتے ایک نوجوان تقریباً کوئی 19 سال ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے گزار کے آتا ہے. آپ اس کو پلے گروپ سے چلائیں اور بی ایس تک لائیں. جی تو 19 سال تعلیمی نظام کے اندر رہنے کے بعد، مختلف اساتذہ کے زیر تربیت اور زیر تعلیم رہنے کے بعد، کیا ہمارا نوجوان اس قابل ہے کہ وہ جب فیلڈ میں آئے، معاشرے میں آئے، تو وہ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ پریزنٹ کر سکے یا اس معاشرے کے لیے کچھ ویلیویبل سٹیزن بن سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، اور یہ اسی طرح سے ہے کہ ہم دیکھیں آج بھی جو ہے آپ کو پڑھے لکھے اور ایک ان پڑھ کا فرق جو ہے معاشرے کے اندر وہ نظر آتا ہے. اور جہاں پر کوئی چیز دیکھیں وائلیشن نظر آئے گی آپ کو، رول وائلیشن کہیں پر بھی کوئی، تو ہم سب سے پہلے یا نارمز کی کلچر کے اندر کوئی وائلیشن نظر آتی ہے تو ہم گھر کے اندر فیملی سے لے کر ایون تو سب سے پہلا جو اس کے اوپر جو تانا دیا جاتا ہے، کہہ لیں یا کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے ہو کر آپ ایسے کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پڑھے لکھے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اٹیچڈ اس کی ویلیوز ہیں، جو کہ گینز ہیں، جو کہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ جو ہیں وہ امپارٹ ہو جاتے ہیں ان پرسنالٹیز کے اندر. تو سٹیزن شپ جو ہے وہ پراپر ایک اس کا آؤٹ کم تھا جو کہ ایجوکیشن امپارٹ کرتی ہے ساتھ ساتھ، اور اس کو کافی حد تک جو ہے اس گول کو اچیو کیا ہے ایجوکیشن نے، ایجوکیشن سسٹم نے، کیونکہ اس سٹرکچر کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اور وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں انٹریکشن کے تھرو، کہ ویلیوز لرن کر رہے ہوتے ہیں. کہ کسی نے میرا اگر دیکھیں جو بندہ اسکولنگ سے اس 19 سال کا آپ نے ذکر کیا جو اس پروسیس سے گزرا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ سرٹن سچویشنز کے اندر کسی نے اگر میرا کچھ احساس کیا ہے تو میں نے اس کا کس طرح سے کرنا ہے. تو رائٹس اینڈ آبلیگیشنز جو ہیں وہ اسپیشلی جو ہے وہ لرن کرتے ہیں، اور یہی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز جو آپس میں وہ لرن کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ خود کو obliged سمجھتے ہیں، اور اسی طرح خود کو انہی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کے انڈر ٹورڈز اسٹیٹ وہ کنسیڈر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس میں. اچھا، رائٹس کا آپ نے تذکرہ کیا. رائٹس تو تقریباً ہر فرد اپنے رائٹس جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور جہاں اس کے رائٹس کہیں ڈسٹرب ہوتے ہیں یا ان پر کوئی حرف آتا ہے تو وہ اس پہ سٹینڈ بھی لیتا ہے.
لیکن کیا فرائض کے معاملے میں بھی ہمارا رویہ یہی ہے؟ دیکھیں فرائض کے معاملے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہ تو یہی بات ہے ایک چیز کہ جو جہاں پر گیپس رہ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خاص طور پر یوتھ کے حوالے سے بھی کہ جو رائٹس اینڈ ابلیگیشنز جو ہیں وہ رائٹ کو ہم جہاں پر دیکھیں ہمیں ٹرمینالوجیز کے اندر بھی ذکر کرتے ہوئے ہم نے رائٹس پہلے رکھے ہوئے ہیں, بولتے ہوئے بھی رائٹس پہلے آتے ہیں, ابلیگیشنز بعد میں آتی ہیں. تو اسی طرح کا رویہ جو ہے یہ سارے معاملات میں بھی ہے کہ ہم پہلے رائٹس چاہتے ہیں, اس کے بعد ابلیگیشنز آتے ہیں, کیونکہ ابلیگیشنز پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ میری مرضی پہ ہے, میں کسی کو ابلیگیشن سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا. تو ہونا تو ایسے چاہیے کہ فرسٹ سٹانس پہ ابلیگیشنز ہونی چاہیے, میں اپنی پوری کروں تو دین میں رائٹس ڈیمانڈ کروں. جیسے اسٹیٹ سے ہے کہ اگر میں ٹیکس پے کرتا ہوں اسٹیٹ کو تو پھر میں کوئی چیز ڈیمانڈ کروں اسٹیٹ سے. اگر میں وہ پہلے اسٹیپ پر ہی اس کے اگینسٹ ہوں یا میں کچھ دے ہی نہیں رہا, میں سٹیزن شپ کے کسی معیار پر پورا نہیں اتر رہا اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنے رائٹس بھی ڈیمانڈ کر رہا ہوں, تو یہ جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے. جو جس طرح سے پرسنل ریلیشن شپس میں میوچل بینیفٹس سے ہے چیزیں چلتی, اسی طرح سے اس میں بھی چلنی چاہیے. اچھا, اگر ایک فرد وہ اپنے فرائض کا احساس نہیں کرتا تو کیا معاشرہ کسی مثبت سمت میں لے جایا جا سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے؟ نہیں, بالکل دیکھیں یہ بالکل ممکن نہیں ہے ایسے کہ معاشرے کو مثبت سمت میں جتنی دیر تک ہر شخص انڈیویجول کیپیسٹی میں رسپانسبلٹی نہیں لے گا اور اوبلیگیشنز انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا اپنی, سوسائٹی ایز اے ہول پروگرس نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں جو کلچرل ویلیوز کا فقدان ہے یا ڈکلائن ہے اس کی بھی ریزن یہی ہے, میجر ریزن ایک یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ابلیگیشنز کو, اپنی ذمہ داریوں کو, فرائض کو جو ٹورڈ سوسائٹی اور اسٹیٹ ہمارے ڈیو ہیں ان کو ہم اس طرح سے نہیں لیتے کہ ان کو فرائض سمجھ کر ادا کریں. ہم نے جو چیزیں ہم اگنور کرنے کی پالیسی پر ہیں, یہی چیز جو ہے وہ ڈیفیشنسی میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم سے بھی ایک رہی ہے کہ اس کو ہم نے امپارٹ اس طرح سے نہیں کیا کہ یہ جو چیزیں بہت ضروری ہیں جس کو رسپانسبلٹی اون کر کے, یعنی ہم اپنی چار دیواری کے اندر والی جگہ کو تو گھر سمجھتے ہیں, اس سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جو ہو رہا ہے ہم اس پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہم نے کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو کہ سڑک سے جاتے ہوئے جو چیز جو ہے وہ کوڑا ہے, کچھ چیز ہے, اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کرتے ہیں, یا کچھ چیز ایسی دیکھتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے وہاں پر, وہ اس کو ہم اپنی ابلیگیشن یا ذمہ داری سمجھ کر اس سوسائٹی کا فرد سمجھتے ہوئے ہم اس کو اس پر عمل کرتے ہیں, اس کو پرفارم کرتے ہیں اس چیز کو. تو وہ یہ اجتماعی رویہ نہیں ہے, ذمہ داری کا وہ فقدان ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے نوجوانوں کا فوکس تو ظاہر ہے جاب ہے, جی تو کیا ڈریم جابز وہ لے پاتے ہیں یا بس کیجول ایٹیچیوڈ ہے اس معاملے میں کہ بس ٹھیک ہے جو جاب مل گئی سو مل گئی؟ دیکھیں محمد صاحب, یہ بڑی تلخ بات ہے. ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ سے زیادہ انڈر امپلائمنٹ ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ بہت اچھی ڈگریز کرنے کے باوجود بہت لو پیڈ جابس جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور مجبوری میں کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہے وہ اکانومی جو ہے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہی جس طرح سے ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ گریجویٹ پروڈیوس کریں. ان کی پیس میں بڑا ڈیفرنس آ گیا ہوا ہے. اکانومی نے پچھلے 2 to 3 ڈیکیڈز میں سے کوئی نئی چیز کریٹ نہیں کی, نئی جابز اس طرح سے کریٹ نہیں ہو پائیں جس طرح سے ہمارے ہاں گریجویٹس جو ہیں وہ پروڈیوس ہوئے ہیں. تو ان کا فوکس جو ہے وہ ارننگ اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے اندر چیزیں جو انفلیشن ہے, جو نیڈس ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرانے کانسیپٹ بھی اب ختم ہو گئے کہ گھر میں ایک آدھ فرد کما لیتا ہے اور پھر گزارا چل جاتا ہے. اب تو ایون جو ہے وہ جینڈر پارٹیسپیشن کے بغیر, ویمن پارٹیسپیشن کے بغیر بھی فیملی کا چلنا مشکل ہوا ہے. تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ جابز ان کا فوکس وہ اس لیے پرائمری فوکس بھی اس لیے بن گیا ہوا ہے کہ ارننگ سٹارٹ ہو تو سروائیول ہے انسان کی, یہ بیسک نیچر ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان یا یوتھ جو ہے وہ بہت بگڑ گئی ہے یا غلط ٹریک پہ چل پڑی ہے. بیسک جو ہے سروائیول انسان کی سب سے پرائمری نیڈ ہے. وہ سروائیو کرے گا تو وہ کسی صورت کچھ پرفارم کر سکے گا نا, باقی ساری چیزیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہیرارکی میں اس کے بعد آتی ہیں ساری کی ساری چیزیں. اچھا, اس میں جو اسٹوڈنٹ فیلڈ میں آیا اس نے جاب حاصل کی اور پھر وہ اپنی سروائیول کی جنگ میں لگ گیا, وہ ظاہر ہے کہ یا تو انڈر امپلائمنٹ کے تحت اس کو جاب ملی, اس کی ڈگری کچھ اور تھی, وہ کر کچھ اور ہے, تو پھر یہ جو ویویشس ایک سرکل ہے جس میں ہم سبھی گھوم رہے ہیں, اس سے نکلنے کے راہ کیا ہے؟
رستہ کیا ہے؟ یہ ریلیٹیولی بڑا مشکل سوال ہے کہ رستہ جو ہے وہ اس سے نکلنے کا بیسک جو یہ ویشیس سائیکل ہے جس میں سارے گھوم رہے ہیں، اور یہ سائیکل ہے سروائیول کا. گلوبل کلچر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو رچ نیشنز ہیں ان کا کلچر جو ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ سیلف اسٹیم، سیلف رسپیکٹ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جبکہ ہمارا جو کلچر ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ سروائیول، روٹی کے گرد گھومتا ہے. اس سائیکل سے، اس سرکل سے ہم نکل ہی نہیں پاتے. اس وجہ سے دیکھیں کہ ہمارے ہاں نہ کوئی ریسرچ پروڈیوس ہوگی، نہ کوئی سائنٹیفک چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں، نہ کوئی انوینشنز ہو رہی ہیں. یہ ساری کی ساری اس لیے وہاں سے ہو رہی ہیں کہ وہاں پر یہ ساری جو بیسکس جن کے لیے ہم سرکل میں ہیں یہ اسٹیٹس نے ذمہ لے لی ہوئی ہیں. دو اس کے جو بیک گراؤنڈ جو بھی تھا، جس طرح سے جس کو ہم ویلفیئر اسٹیٹس یا کچھ اس طرح سے کہتے ہیں، تو جتنی دیر تک بیسک نیڈز سیکیور نہیں ہوں گی اس طرف سے انسان جو ہمارے جو یوتھ ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، جب تک سیکیور فیل نہیں کریں گے اس طرف سے، اتنی دیر تک اس سرکل اور سائیکل میں ایسے ہی گھومتے رہیں گے. تو جو پرائمری نیڈز ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ فیئر لیس ہونا، اس فیئر کا ختم ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ فیئر کے اندر کچھ کریٹیوٹی انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارا ٹیلنٹ بھی ویسٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس ڈائریکشن میں لگ جاتے ہیں کہ جی ارننگ ان کا پہلا فوکس جو ہے وہ بن جاتا ہے، کیونکہ سروائیول بیسک پرائمری نیڈ ہے. یہ ریسنٹلی آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا، وہ ڈاکٹر ایک 22 گولڈ میڈل کے ساتھ جو ہے وہ فائیور پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر جو ہے وہ فری لانسنگ کے تھرو جو ہے وہ انکم جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وتھ 22 گولڈ میڈلس. تو لیکنگ کہاں ہے؟ ایجوکیشن سسٹم میں لیکنگ ہے؟ ریاست کے پاس پلان نہیں ہے یوتھ کو اکوموڈیٹ کرنے کا، یا یوتھ جو ڈگریاں لے کے آ رہی ہیں وہ صرف پیسوں کی رسید ہے اور ان کے پاس سکل اس درجے کی نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر اپنا کوئی مقام بنا لیں؟ نہیں، اس میں جو سیکنڈ چیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ ہے بیسیکلی کہ اسٹیٹ کے پاس پلان نہیں ہے اس یوتھ کو اکاموڈیٹ کرنے کا. یعنی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اب ڈاکٹرز کے جو حالات ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے تھے کسی زمانے کہ میڈیکل جو ہے وہ ایک بڑی پریسٹیجیس تعلیم ہے، اسٹیٹ کے پاس ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کا پلان نہیں ہے. ایون جو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ان کے انسٹیٹیوشنس کے جو میڈیکل گریجویٹس ہیں ان کو بھی اکاموڈیٹ نہیں کر پا رہے اس طریقے سے، ان کو بھی ریوارڈ نہیں دے پا رہے اس طریقے سے. لیکن آبادی تو آپ دیکھیں نا بالکل ایک فلڈ کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز تک اکوموڈیٹ؟ ظاہر ہے جب آبادی بڑھے گی تو ہر طرح کی ضروریات بھی بڑھیں گی اور اس میں میڈیکل کی فیسلٹیز بھی ہیں، تو ڈاکٹرز کیوں نہیں اکوموڈیٹ ہو پا رہے؟ دیکھیں نا، اسٹیٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ نئی فیسلٹیز جو ہیں، اب لاہور کی آبادی 2000 سے 2015 تک ڈبل ہو گئی ود ان دیز 15 ایئرز. تو لاہور کا جو لیٹسٹ ہاسپٹل تھا وہ جناح ہاسپٹل 92-93 میں بنا ہے. تو ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ ایک تو سینٹرلائزیشن کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں چیزیں ڈی سینٹرلائز نہیں ہو پا رہی. جو کنسنٹریشن ہے وہ بگ سٹیز، کیپٹلز اور ان کی طرف ہے، جو دوسری چھوٹے شہروں کی طرف جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزیشن کی بہت زیادہ اس کو ضرورت ہے، تاکہ چیزیں جو ہیں وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ دور دراز ساری جگہوں پر اسی طرح سے ایکول فیسلٹیز جو ہیں وہ پہنچیں. ڈاکٹر صاحب ایکول فیسلٹیز سے تب پہنچیں گی نا جب آپ چھوٹے شہروں تک انڈسٹری کو پھیلائیں گے، بزنس کو پھیلائیں گے. کوئی نئی کمپنی مارکیٹ میں آنا چاہتی ہے تو آپ کمپٹیشن لگائیں گے کہ آپ فلاں زون میں چلے جائیں، لیکن لاہور میں نہیں، اسلام آباد میں نہیں، فیصل آباد میں نہیں. تو پھر اسی طرح سے ہوگا نا کہ چھوٹے شہر اسی طرح سے ڈیولپ ہوں گے کہ انڈسٹری وہاں فوکسڈ ہو، نیا بزنس وہاں فوکس ہو، نئی یونیورسٹیاں، نئے کالج، نئے میڈیکل کالجز، تو پھر چھوٹے شہر بھی آباد ہو جائیں گے. یہ دیکھیں بہت خوبصورت بات آپ نے کری، اس سے ایک یعنی بہت ضروری بات جو ہے، اور یہ ایک بہت بڑا روڈ میپ ہے، ایک پلان ہے. اگر اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کی اس بات کو اگر کسی طریقے سے کوئی فالو کرے، کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طریقے سے آپ نے مینشن کیا کہ یہ بڑا آسان طریقہ کار ہے. گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنانی ہے کہ نئی جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ اس پیٹرن پہ لگے گی، اور اس سے ایک تو یہ ساری چیزیں یہاں سے بھی جو ہے وہ لوڈ جو ہے وہ کم ہوگا. مائگریشن کا لوڈ جو ہے وہ سٹیز کو خراب کر رہا ہے، سٹیز کے نظام کو چلنے سے جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوور آل گروتھ جو ہے ساری جگہوں پر وہ بہتر ہو جائے گی. جس طرح اب پلان اور پالیسیز کے تحت یونیورسٹیز بن رہی ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹیز کی اناؤنسمنٹ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں, اور پچھلے 5 سے 10 سالوں میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری نئی یونیورسٹیز چھوٹے شہروں میں جو ہیں وہ بن چکی ہیں. لیکن اگر انڈسٹری کنیکٹڈ نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں نا لاہور میں فار ایگزامپل ہم ایک ایگزمپشن پہ بات کرتے ہیں کہ 6 سے 8 لاکھ بچہ مختلف یونیورسٹیوں میں اس وقت پڑھ رہا ہے لاہور میں. جی جی کچھ یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن میں 50,000 اسٹوڈنٹس بھی ہیں. جی جی 35,000 30,000 مطلب یہ نارمل سی بات ہے اب ہماری یونیورسٹیوں میں. تو یہ وہ اسٹوڈنٹس جو لاہور پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں ان کے پاس واپس اپنے شہروں میں کوئی جاب نہیں ہے, وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے, وہاں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. تو یہ بڑے شہر میں رہ جائیں گے, اور پھر ہر سال آپ دیکھیں کہ اگر لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس آتے جائیں اور ادھر ہی رہ جائیں اور واپس اپنے شہروں کو نہ جائیں تو اس کا نقصان ہے نا ہماری اکانومی کو نقصان ہے. اور یہی نقصان جو ہے وہ ہم بیئر کر رہے ہیں, اور اکانومی جو ہے اسی وجہ سے سفر کر رہی ہے کہ اس کو یہ اگر پھیلائیں, یعنی اس کی ہاریزونٹل گروتھ جو ہے وہ بھی تو ہونی چاہیے نا, اس کو ڈفرینٹ ایریاز تک وہ پہنچے, لوگ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس میں کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ساروں کا کنٹریبیوشن ہو اس اکانومی میں. تو وہ ایز اے ہول اکانومی انکلوسیو قسم کی پالیسیز ہوں جو گرو کرے ایز اے ہول. اس وجہ سے ہی پھر وہ جاب مارکیٹ بھی بڑھے گی, جاب کریٹ کرنے میں بھی آسانی ہوگی, اور دوسرا اس سے جو ہے وہ اسمال بزنسز ان شہروں میں وہ والے بزنسز بھی لگائے جا سکتے ہیں, چلائے جا سکتے ہیں جن کو ہم اسمال میڈیم انٹرپرائزز میں گنتے ہیں, اور وہ جو جابس زیادہ کریٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے, اور وہ آسانی ہے. دیکھیں نا, ایک جو بندہ جہاں پر آ کر جاب کرتا ہے اس کے لیے سروائیول نیڈ یہاں پر رہتے ہوئے اتنے پیسے جو ہیں وہ بہت کم ہیں, وہی اماؤنٹ اگر اس کو وہاں پر گھر بیٹھے مل رہی ہے تو وہ اس کے لیے سفیشینٹ ہے. یہ ایک اور بہت سے ایسے ہنر جو ہیں, بہت سے ایسا آرٹ ہے, بہت سی ایسی یعنی ہوم انڈسٹری ہے جس پہ فوکس کیا جا سکتا ہے. مطلب ہم اپنی امپورٹس کو اگر چیک کریں اور اس کو ہم انالیسس کریں کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں جو ہم لوکلی خود بنا سکتے ہیں, تو ہم خواہ باہر سے منگواتے ہیں. جی جی اچھا, 25 کروڑ آبادی کا ہونا ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے بزنس کے لیے بھی, ایگزیکٹلی انڈسٹری کے لیے بھی. یس. اچھا, اس کو اگر ہم فوکس کر کے کام کریں تو بجائے اس کے کہ ہم چیزیں امپورٹ کرتے چلے جائیں, اگر ہم اس کو لوکلی بنانے پہ فوکس کریں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستانی قوم سے زیادہ ذہین کوئی قوم اس خطے میں موجود ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس پہ فوکس کر کے, لیکن یہ تو پھر وہی بات ہے کہ یہ پالیسی لیول کی ساری ہم باتیں کر لیتے ہیں. ہمیں تو انڈیویجولز کو یہ جو ہے وہ سٹیپ طے کرنے ہیں کہ ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں تک جانا ہے. اگر یہ اس کی پالیسی ڈیوائز کی جائے اور دیکھا تو جائے, ایٹ لیسٹ اس پہ سرویز تو کیے جائیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم خواہ امپورٹ کر رہے ہیں, جن کی ہمیں لوکلی ہم اس کو اچھے طریقے سے ارینج کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, ہم امپورٹ کوٹا بھی فکس کرتے ہیں, ہم ٹیرف بھی لگاتے ہیں. ٹیرف کس لیے لگاتے ہیں؟ ٹو پروٹیکٹ دی لوکل انڈسٹری. تو اب ہم اگر ٹیرف امپورٹ کر سکتے ہیں تو ہم امپورٹ بین بھی تو کرتے ہیں لیکن ہم امپورٹ بین کر رہے ہیں ڈفرینٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پریشرز کے انڈر, ڈفرینٹ اکنامک پریشرز کے انڈر. یعنی ہم گاڑیوں کی امپورٹ بند کر دیتے ہیں, ہم نے میڈیسن امپورٹ نہیں کرنے دیتے, جبکہ میڈیسن جو ہے وہ ہمارے ہاں اتنی پرائسز ان کی بڑھ رہی ہیں کہ وہ افورڈیبلٹی سے باہر جا رہی ہیں. ان امپورٹ کے اوپر بین ہے. لوکل انڈسٹری جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پروموٹ ہو, لیکن وہ انڈسٹری پھر ہم اس پریشر سے بھی تو نکلیں نا کہ جس کا ہم کمپنیز کے جن کے پریشر میں آ جاتے ہیں. ہمیں اپنی اسٹیٹ کو فوکس کر کے, پرائمری فوکس جو ہے وہ اپنی ریاست کو, اپنے ملک کو رکھ کر جو ہے وہ یہ کریں گے تو ہم اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کر سکتے ہیں نہ صرف, اور بلکہ اس کو ہم امپورٹ کی حد تک نہیں, امپورٹ کم ہونے کی حد تک نہیں, ہم ایکسپورٹ میں جا سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اب ہمارے مٹی کے برتن ایون جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے وہ سیل ہوتے ہیں, اور ان کے وہ پاسڈ ہیں ان کی اس مٹی کی جو خطے کی جو مٹی ہے, یہ کہہ لیں کہ اس میں منرلز اور باقی ساری جو اس کی چیزیں ہیں وہ ان سے اپرووڈ ہیں کہ یہ بالکل اس میں ساری کوئی ہارمفل چیز نہیں ہے. تو اس میں جو انڈسٹری یا بزنس یا ریاست کے کرنے کے کام ہیں, اس کمیونٹی سے ہٹ کے آپ بتائیے کہ انڈیویجولز کیا کریں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. یہ دیکھیں, یہ تو اب آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں یہ تو ایک آسان کام ہے, یہ قدرے ریلیٹیولی یہ آسان ہو گیا ہے کہ انڈیویجول بھی اگر ایک ڈیسیجن کر لے
ایک ارادہ اور ایک فیصلہ کر لے کہ یہ میں نے اسٹیٹ کے لیے، یہ ملک کے لیے کرنا ہے، تو وہ بھی سٹیپ لے کر آگے بڑھ کر، قدم بڑھا کر یہ کام کر سکتے ہیں اور آسانی سے کر سکتے ہیں، کسی کو ساتھ ملا سکتے ہیں. ایون ایک فرد بھی جو ہے وہ ریاست کا چہرہ ہوتا ہے، اور وہی چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھا سکتا ہے کہ یہ میں ایک ٹیلنٹ ہوں، یا میں ایک انڈیویجولس، کیونکہ ایک ایک انڈیویجول کر کے ہی قوموں کا وزن بڑھاتے ہیں، اور ایک ایک انڈیویجول ہی اپنی حرکتوں سے اس کو خراب کرتے ہیں. تو وہ جو ون بائی ون جو ہے وہ ہم اگر رسپانسبلٹی اون کرنا شروع کر دیں، آج سے شروع کر لیں کہ میں نے جو ہے وہ اس ریاست کے لیے، اس کے بیٹر امیج کے لیے جو ہے وہ چیزیں کرنی ہیں، اکانومی کے اندر میں نے اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے. یعنی ہم اپنی فیملی اور اپنے گھر کی اکانومی کو جب سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک فیکٹر ذہن میں یہ بھی تو رکھیں نا کہ اس سے میرے ملک کو فائدہ ہوگا، اس سے یہ چیز میرے کنٹری میں آ جائے گی، اس سے یہ چیز بہتر ہوگی. تو یہ جتنی دیر تک اس میں احساس، پرائمریلی ایک احساس ساتھ والے بندے کا، ساتھ چلنے والے کا، سڑک پہ چلنے والے کا جو ہے وہ کرنا شروع کریں گے، تو ساتھ ساتھ والا جو ہے نا وہ، ابھی میں نے ایک چھوٹا سا ذکر کرنا چاہوں گا، ایک ویڈیو دیکھی کہ ڈرائیورز کو، انہوں نے بس ڈرائیورز کو سائیکل دے کر کھڑا کیا روڈ کے اوپر، ان کے ساتھ سے سپیڈ سے بسز گزاریں پاس سے ان کے، ٹو لیٹ دیم فیل کہ پاس سے جب تیزی سے بس گزرتی ہے تو کیا فیل ہوتا ہے انسان کو. تو وہ جب پرسنلی اس کنڈیشن کو فیل کریں گے کہ ساتھ والوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا، ہمارے رویے سے کیا ان پہ اوپر فرق پڑتا ہے، ہمارے جو نارمل بیہیویئر ہے نا، ان کے لیے تو بس چلانا نارمل ہے، تو نارمل رویہ میرا جو ہے چلتے پھرتے عام جگہ پہ سوسائٹی میں، اس سے میرے ساتھ والے لوگ کس طرح سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور وہ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں. تو جب یہ پرسنل لیول پر یہ احساس پیدا ہوگا، تو یہی پھر ایک نیشن کے لیے، ملک کے لیے، اس کے بعد ہم دوسرا رول لینا شروع کرتے ہیں، پھر سوسائٹی میں اس کو ہم جو ہے جنرلائز کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اسٹیٹ کا بھی احساس ہوتا ہے اور اپنے فیوچر کا بھی احساس ہوتا ہے. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. امید کو زندہ رکھیے اور مثبت معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنی ایفرٹس کو انفرادی سطح پر اور کلب کر کے بھی آگے بڑھتے رہیے. ایک دن ضرور یہ معاشرہ جو ہے وہ مثبت سمت میں اپنا سفر جو ہے وہ طے کرتے ہوئے کسی منزل کو پا لے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.